وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى في موضع آخر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ رحمان کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو دو جنتیں ہیں۔ مفسرین اکرام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ایسی جنتیں بنائی ہیں جس کی ساری برتنیں سونے کی ہیں، اور دو ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جس کی ساری برتنیں چاندی کی ہیں۔ معلوم یہ ہوا بندے کے اعمال کے اعتبار سے، بندے کے عمل کے حساب سے اس کو جنت ملے گی۔ جنت میں 100 درجے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ بندہ اس کا عمل جس معیار کا ہوگا اس کو اتنی اونچی کوالٹی والی جنت ملے گی، اور بندے کا عمل جتنا کم ہوگا اس کو لو کوالٹی والی جنت ملے گی۔ جس کا خوف جتنا زیادہ ہوگا، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوگا، اس کو سونے کے برتنوں والی جنت ملے گی، اور جو بندہ اللہ سے کم ڈرتا ہوگا اس کو چاندی کے برتنوں والی جنت ملے گی۔ تو عمل کے حساب سے اللہ تعالیٰ جنت بندے کو دے گا۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، قیامت کے دن ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، رتی رتی کا حساب دینا ہوگا، کہ یہ ڈر جس کے دل میں آ گیا اس کو 2 جنت ملیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے کی بڑی فضیلت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ سب سے بڑی بشارت اس میں بتائی گئی ہے کہ 2 جنتیں اس آدمی کو ملیں گی جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یاد رکھیے خوف الہی، خشیت الہی یا اللہ کا ڈر، یہ دل کی بہت بڑی عبادت ہے، یہ دل کی بہت بڑی عبادت ہے۔ جو بندہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ صبح شام رات دن اللہ سے ڈرتا ہے
اس کا لمحہ لمحہ عبادت ہے، اس کا منٹ منٹ عبادت ہے، اس کا سیکنڈ سیکنڈ عبادت ہے، اس کا گھنٹہ گھنٹہ عبادت ہے۔ اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کا مطلب ہے گناہ کرتے ہوئے اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے ڈرنا، حشر و نشر سے ڈرنا، قبر کے عذاب سے ڈرنا، جہنم کے عذاب سے ڈرنا، گناہ کرتے ہوئے جواب دہی کے احساس سے ڈرنا، عمل کے قبول نہ ہونے کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا، یہ سب صورتیں اللہ سے ڈرنے کے مظاہر ہیں۔ ان سب کو اللہ کے ڈرنے کا مظاہر کہا جاتا ہے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی جو دعائیں ہیں، سوتے وقت یہ دعا پڑھ کے سوتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جس دن تو بندوں کو قبروں سے اٹھا کر قیامت کے دن کھڑا کرے گا، اس دن کے عذاب سے تو مجھے بچا لے۔ یہ دعا پڑھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ دیکھیے کتنا ڈر ہے، سوتے وقت بھی آخرت کا ڈر، قیامت کا ڈر، حساب کتاب کا ڈر۔ اگر کوئی بندہ اس ڈر کے ساتھ رات میں سوتا ہے، رات بھر اس کو اجر و ثواب لکھا جائے گا، کیونکہ خوف کے ساتھ وہ بندہ سو رہا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں مختلف آیتیں ہیں اللہ سے ڈرنے کی، اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کے صفات بیان کرتے ہوئے، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ اللہ کے عذابوں کو یاد کر کے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ ایک ڈر، ایک ٹینشن، یہ خوف الہی ان کے دل میں ہمیشہ طاری رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن سے کیسے ڈرتے ہیں؟ قیامت کے دن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر روز قیامت سے ڈرتے ہوئے کیا دعا کرتے ہیں اللہ سے؟ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اے پروردگارا قیامت کے دن کی بے عزتی سے مجھے بچا لے۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن کی بے عزتی یہ سب سے بڑی بے عزتی ہے۔ دنیا میں چاروں کے سامنے یا 400 آدمی کے سامنے بے عزتی ہوتی ہے، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہے ایک ہی میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سارے انسان ایک ہی میدان محشر میں ہوں گے۔ اس دن کی ناکامی، اس دن کی رسوائی، اس دن کی بے عزتی یہ سب سے بڑی بے عزتی ہے۔ اس بے عزتی سے ڈرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت کے دن مجھے بے عزت نہ کرنا، قیامت کے دن مجھے ذلیل نہ کرنا، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا، اس دن نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کام آئے گا سلامتی والا دل، وہ دل کام آئے گا جس دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ آج ہمارے دل میں ہزار قسم کے خیالات ہوتے ہیں، کیا میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے دل میں کتنا ڈر ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے بے عزت نہ کرنا۔ یہ دل میں یہ ڈر، یہ خوف۔ اسی طریقے سے دیکھیے مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ایمان والے، اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے راستے میں خرچتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہوئے ان کے دلوں کی کیفیت یہ ہے وہ کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نیکی کر کے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اہم الذین یسرقون،
अहुमुल्लज़ीना यज़नून व यशरबून अल-ख़मर। अल्लाह के नबी, इस आयत में अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? सदका करके डरते हैं। ये डरने वाले कौन लोग हैं? क्या जिना करने वाले हैं? क्या चोर और डाकू हैं? या शराब पीने वाले हैं? कौन हैं ये डरने वाले लोग? प्यारे नबी ने फरमाया, ला या बिन्त सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी, इस आयत का मतलब वो नहीं जो तू समझ रही है। बल हुमुल्लज़ीन यसूमून व यतसद्दक़ून व युसल्लून व यख़ाफ़ून अल्ला युक़बल मिनहुम ज़ालिक। इस आयत से मुराद सदका करके भी डरते रहते हैं वो मोमिन मुराद हैं जो ज़िंदगी भर नमाज पढ़ने वाले, ज़िंदगी भर नफिल और फ़र्ज़ रोज़े रखने वाले, और ज़िंदगी भर अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करने वाले। इतनी नेकियां करके भी उनके दिलों की कैफियत ये है, वो डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं। क्यों? अल्लाह युक़बल मिनहुम ज़ालिक, ये नेकियां कबूलियत का दर्जा हासिल की कि नहीं? मेरी ये सारी नेकियां अल्लाह के पास कबूल हुई कि नहीं? इस डर से वो नेकी करके भी डरते रहते हैं। तो मोमिनों की सिफत यह है, जितना नेकी वो करेंगे उतना वो डरेंगे। और ये बेईमान लोग हैं, छोटी नेकी करते हैं खुश हो जाते हैं। ईमान वालों की ये निशानी है, जितना सदका वो करेंगे उतना अल्लाह से वो डरेंगे, जितना तहज्जुद वो पढ़ेंगे उतना अल्लाह से वो डरेंगे, जितने नफिल रोज़े वो रखेंगे उतना वो अल्लाह से डरेंगे। और यही कानून है, जो जिस कदर अल्लाह को जानेगा वो उस कदर अल्लाह से डरेगा, जो जिस कदर अल्लाह को पहचानेगा वो उस कदर अल्लाह से डरेगा, जिसको जिस कदर अल्लाह की मारिफत होगी वो अल्लाह से उसी कदर डरेगा। इल्म जिसको जितना ज़्यादा होगा, देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा इल्म था। इस कायनात में, कायनात के सारे इंसानों में अल्लाह का इल्म प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को नहीं था। और यही वजह है अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाही इन्नी लअअलमुकुम बिल्लाह व अख्शाकुम लहू। ऐ लोगो सुन लो, अल्लाह को मैं तुम में सबसे ज़्यादा जानता हूँ, और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा अल्लाह से मैं ही डरता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कैसे डरते थे? देखिए, इसी डर के नतीजे में रातों रात प्यारे नबी तहज्जुद में गुजारते, इतनी लंबी रकातें, खड़े खड़े प्यारे नबी के पैरों में वर्म आ जाता था। और दिन में इतने नफिल रोज़े रखते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन में नफिल रोज़े, रात में तहज्जुद की नमाज। ये क्या है? उसी डर के नतीजे में, जो डर के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में था। और इसीलिए सलफ़ कहा करते थे, मन कान बिल्लाहि अअरफ कान बिही अख़वफ़। ये कानून है, जो अल्लाह को जिस कदर जानेगा वो उसी कदर अल्लाह ताला से डरेगा। कुरान करीम क्या कहता है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाले इल्म रखने वाले हैं। जिनके पास जितना इल्म होगा वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से उतना ज़्यादा डरेंगे और डरने वाले होंगे। हज़रात, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, वल्लाहि लौ तअलमून मा अअलम। लोगों, जिन बातों को मैं जानता हूँ, अल्लाह ताला कुछ आखिरत की बातें, कुछ कब्र अजाब, कब्र का अजाब, जहन्नम का अजाब प्यारे नबी को अल्लाह ताला बताता था। कभी कभी वो नबी थे, पैगंबर थे, तो प्यारे नबी फरमाते हैं कि वल्लाहि लौ तअलमून मा अअलम। लोगों, जो बातें मैं जानता हूँ अगर तुम जान लेते, लज़हिकतुम कलीला वला बकैतुम कसीरा, तो दुनिया में तुम बहुत कम हंसोगे, दुनिया में तुम बहुत कम हंसोगे, तुम्हारी मुस्कुराहटें ख़त्म हो जाएंगी और लोग तुमको हमेशा रोता हुआ देखेंगे। जिन बातों को मैं जानता हूँ अगर तुम जान लेते, तुम रोते हुए ज़िंदगी गुजारोगे, हंसना बंद कर दोगे। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बातें मैं जानता हूँ अगर तुम जान लेते, बिस्तरों पर बीवियों से मज़े लूटना छोड़ दोगे और जंगलों बयाबान में निकल जाओगे और वहीं इबादत करते करते गुजर जाओगे। हज़रात,
آخرت کے عذاب بڑے سخت ہیں، آخرت کے عذاب بڑے سخت ہیں، ڈرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اللہ کے فرشتے ہیں، چونکہ وہ اللہ سے قریب رہتے ہیں اس لیے اللہ سے سب سے زیادہ فرشتے ڈرتے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ قریب رہتے ہیں فرشتے۔ اللہ کے اسماء و صفات کا علم انہیں زیادہ ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کا علم انہیں سب سے زیادہ ہے، اس لیے فرشتے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ فرشتے کسی کی شفاعت نہیں کرتے مگر اسی کی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور فرشتوں کے ڈر کا یہ عالم ہے کہ ڈر کی وجہ سے فرشتے کانپتے رہتے ہیں۔ اللہ سے سب سے زیادہ فرشتے قریب ہیں، اتنے قریب رہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ فرشتے ڈرتے ہیں، اور ڈر کا یہ عالم ہے کہ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، ڈر کی وجہ سے فرشتوں کے دل کانپتے رہتے ہیں، آسمان میں فرشتے کانپتے رہتے ہیں۔ آج ہمارا عالم یہ ہے، ہم اتنے بے خوف ہو گئے ہیں، اتنے نڈر ہو گئے ہیں، نہ ہم کو موت کا ڈر، نہ ہم کو قبر کا ڈر، نہ ہم کو حشر کا ڈر، نہ ہم کو نشر کا ڈر، نہ ہم کو قیامت کا ڈر، نہ ہم کو جہنم کا ڈر، نہ ہم کو اللہ کا ڈر، کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ماں کی پیٹ سے جنت کی سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں، ہاتھ میں یا جیب میں سرٹیفکیٹ جنت کا لے کے پھر رہے ہیں، مریں گے ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ کہاں ہے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر؟ حضرات ہمارے اسلاف اکرام کیسے ڈرتے تھے، ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیے۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخشی علی نفسہ النفاق۔ تابعی کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں 30 صحابہ اکرام کو دیکھا، اپنی زندگی میں 30 صحابہ سے میں ملاقات کیا ہوں، اور وہ 30 صحابہ ایسے تھے اپنے آپ پر ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ 30 صحابہ سے میں ملاقات کیا، وہ 30 صحابہ اتنا ڈرتے تھے اپنے آپ پر کہ وہ کہتے تھے کہ کہیں میں تو منافق تو نہیں ہو گیا۔ اپنے ایمان پہ ان کو اتنا ڈر تھا، ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ میرا ایمان باقی ہے کہ ختم ہو گیا، کہیں میرے اندر شرک تو نہیں آ گیا، کہیں میرے اندر کفر تو نہیں آ گیا، کہیں میرے دل میں نفاق تو داخل نہیں ہو گیا۔ ارے اور تو اور وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کتنے بڑے صحابی۔ حضرت عمر کے ایمان کا یہ عالم تھا، وہ جس راستے سے گزرتے شیطان اپنا راستہ بدل ڈالتا، اور پیارے نبی خود ان کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی دنیا میں آتا تو حضرت عمر نبی ہوتے، ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اتنے ایمان والے ہو کر حضرت عمر کا ڈر کا عالم دیکھو۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے آہستہ سے پوچھتے ہیں جا کے، حذیفہ بن یمان کون ہیں؟ حذیفہ بن یمان ان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان کو اپنی سیکریٹ باتیں بتایا کرتے تھے، دوسرے صحابہ کو نہیں بتاتے تھے۔ کون کون منافق ہیں، ایک ایک منافق کا نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے، کسی دوسرے صحابی کو نہیں بتائے تھے، اس لیے ان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کی راز کی باتیں حضرت حذیفہ کے پاس رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے ملاقات کر کے آہستہ سے پوچھتے ہیں حذیفہ، منافقوں کی جو فہرست تمہارے پاس ہے، منافقوں کے جو لسٹ اللہ کے نبی نے تم کو بتایا ہے، کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں؟ اللہ اکبر، کتنا ڈر ہے
آخرت کا ڈر کا عالم کیا ہے؟ وہ عمر جن کے ایمان کی کیفیت ہے کہ شیطان راستہ بدل لیتا تھا مگر اپنے آپ پر اتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ منافقوں کی لسٹ میں ذرا تلاش کرو، عمر کا نام تو نہیں ہے۔ حضرت عمر کی کیسی کیسی مثالیں، ان کی خلافت کو تو آپ جانتے ہیں، 10 سال ایسی حکومت کیے اس انصاف کے ساتھ۔ آج بھی دنیا حضرت عمر کے حکومت کی مثال دیتی ہے اور قیامت تک دیتی رہے گی۔ حکومت ہو تو حضرت عمر کی جیسی حکومت ہو۔ جب ان کے انتقال کا وقت تھا، لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے اور خوشخبریاں دے رہے تھے، عمر خوش ہو جاؤ، رب کعبہ کی قسم تم کامیاب ہو گئے، بہترین حکومت دنیا کے اندر تم نے کر کے بتا دی، ایک مثالی حکومت تمہاری خلافت تھی۔ بشارت دینے والے، خوشخبریاں دینے والوں سے حضرت عمر نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو میرے بارے میں تو یہ کہتا ہوں اگر اللہ قیامت کے دن یہ کہے کہ عمر تم نے 10 سال جو خلافت کی اس کا نہ تم کو اجر و ثواب دیا جائے گا اور نہ تم کو عذاب و عقاب دیا جائے گا، اس کا نہ ثواب دیا جائے گا، اس کا نہ عذاب دیا جائے گا، تو میں سمجھوں گا کہ عمر کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ اکبر! کہاں ہیں ہم؟ اللہ کے ڈر کے سلسلے میں کون سے درجے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ حضرات دیکھیے، ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صحابی، ایک شخص جو ہے تہجد کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ سورہ طور کی جب وہ اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، حضرت عمر گزر رہے تھے، وہ آیت ان کے کانوں میں پڑی۔ کیا ہے ترجمہ اس کا؟ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے، بے شک عذاب کی گھڑی آنے والی ہے، بے شک عذاب کا وقت آنے والا ہے۔ یہ سنیں حضرت عمر رونا شروع کر دیے، حضرت عمر رونا شروع کر دیے، اتنا اثر لیے، آیت کا اتنا اثر لیے، بیمار پڑ گئے، اور پڑے تو 1 مہینے تک برابر بیمار پڑ گئے حضرت عمر، اور لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آنے لگے۔ اللہ اکبر! کیسا ڈر ہے آخرت کا، کیسا ڈر ہے آخرت کے عذابوں کا۔ آج ہم کو کہاں ہے ڈر؟ آخرت کے ٹینشن سے حضرت عمر بیمار ہو گئے، 1 مہینے تک لوگ عیادت کرنے لگے۔ آج ہم کو کس بات کا ٹینشن ہے؟ آج ہم کو بچوں کا ٹینشن ہے، آج ہم کو روپیہ پیسے کا ٹینشن ہے، آج ہم کو دکان و مکان کا ٹینشن ہے، آج ہم کو بیوی کا ٹینشن، شوہر کا ٹینشن، بچوں کا ٹینشن، رشتہ داروں کا ٹینشن، روپے پیسے کا ٹینشن، کاروبار میں نقصان کا ٹینشن۔ ہاں، صرف ان سب باتوں کا تعلق دنیا ہے، صرف دنیا کا ٹینشن ہے ہمارے کو۔ آخرت کا ٹینشن کتنے لوگوں کو ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو ٹینشن بہت ہے، ذرا ٹینشن کم کر لو، آپ کو صحت مل جائے گی۔ صحابہ کیا ٹینشن دیکھیے، آخرت کا ٹینشن اتنا زیادہ ستاتا تھا، وہ جہنم کو عذاب کو، قبر کے عذاب کو یاد کر کے اتنا اثر لیتے، اتنا ٹینشن لیتے تھے کہ بیمار پڑ جاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ کی عمر تو ابھی اتنی زیادہ نہیں، مگر کیا بات ہے کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں؟ تو پیارے نبی نے کہا میں پچھلی قوموں کو یاد کرتا ہوں کہ ان کو یاد کرتے کرتے میرے بال سفید ہو گئے۔ شیبتنی ہود و اخواتها، قوم ہود، قوم صالح، وہ نافرمان قومیں گزری ہیں، وہ جہنم میں جائیں گی، میں ان کو یاد کرتا ہوں، ان کی فکر، آخرت کی فکر کو لے کر، تو میرے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ صحابہ تھے، اتنا ٹینشن لیتے تھے کہ اس ٹینشن کی وجہ سے بیمار پڑ جایا کرتے تھے۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے کو دیکھتے ہیں، ایک جگہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اس پرندے کو دیکھ کر، اس چڑیا کو دیکھ کر حضرت ابو بکر کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے یہ پرندہ، کتنا خوش نصیب ہے یہ پرندہ، ایک دن مر جائے گا، اسے نہ حساب ہے، اسے نہ عذاب ہے، اسے نہ کتاب ہے، کچھ نہیں۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک درخت کو دیکھ کر واللہ لو انی لشجرۃ تعضد، اللہ کی قسم اگر میں کتنا ہی اچھا ہوتا، یہ جھاڑ ہوتا، میں یہ جھاڑ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ایک دن لوگ اس جھاڑ کو کاٹ دیتے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی۔ آخرت کا عذاب حساب کچھ نہیں ہے۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک مرتبہ ایک لوہار کے پاس سے ہوا۔ لوہار لوہا جلاتا ہے، درانتی چھری وغیرہ بناتا ہے نا، تو لوہار کے پاس سے حضرت ابن مسعود کا گزر ہوا، دیکھا لوہا بہت گرم ہو گیا ہے اور گرمی کے عالم میں وہ لوہا لال ہو گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود وہاں کھڑے ہو گئے، لوہے کو دیکھنے لگے اور رونے لگے، اس لال انگار کو دیکھنے لگے اور رونے لگے، اس احساس کے ساتھ یہ تو دنیا کی آگ ہے، انسان کی چمڑی کو لگ جائے انسان برداشت نہیں کر سکتا، سوچو اس آخرت کا عالم کیا ہوگا، اس جہنم کے آگ کا کیا عالم ہوگا جس میں یہ گوشت پوست والا انسان ڈالا جائے گا، اور وہ آگ دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے حرارت میں بڑھ کے ہے۔ بہت دیر تک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے ہو کے رونے لگے۔ اس لیے حضرات بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے دل کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ڈر سے معمور رکھتا ہو، اپنے دل میں اللہ کے ڈر کو بھرا ہوا رکھتا ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان۔ اور ایسے انسان کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی بشارتیں ہیں، بہت خوشخبریاں ہیں۔ دیکھیے پہلی خوشخبری اس آدمی کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا حقدار بنے گا وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا یہ ڈر بندے کو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا حقدار بنائے گی۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی تھا پرانے زمانے میں، بڑا گنہگار آدمی تھا، جب موت کا وقت آیا اس نے اپنے بچوں کو وصیت کیا جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا اور جلا کے میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا۔ بچوں نے باپ کی نصیحت پر عمل کیا، جلا دیا اور راکھ میں اڑا دیا، ہواؤں میں اڑا دیا راکھ کو۔ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کیا، اس راکھ کو حکم دیا، اس ہوا کو حکم دیا، پورے اس کے ذرات کو جمع کیا گیا، پھر اس انسان کے اندر روح پھونک اللہ اسے اٹھا کھڑا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ من خشیتی کا یا ربی، بندے نے کہا اللہ میں نے تیرے ڈر سے یہ کام کیا ہے، میرے دل میں تیرا ڈر بہت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے معلوم تھا کہ اللہ موجود ہے اور تو اللہ تعالیٰ سے دنیا میں ڈرتا تھا، تو جا اس ڈر کے نتیجے میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا حقدار بن گیا اور جنت کا حقدار بن گیا۔ تو اللہ کا ڈر ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے یہ اللہ کا ڈر جو ہے، اس کے ڈرنے والوں کے لیے دوسری بشارت یہ کہ آخرت میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ایک پتے کا سایہ بھی نہیں ہوگا، صرف چٹیل میدان ہوگا، سورج سروں کے قریب ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ننگے بدن، ننگے پیر، ننگے سر ہوں گے، سارے مرد و عورت سب ایک ہی میدان میں ہوں گے، سورج سروں پر ہوگا تو گرمی کتنی ہوگی۔ اس وقت ہر انسان چھاؤں کے لیے ترس جائے گا، سائے کے لیے تڑپ جائے گا۔ اس وقت اللہ کے عرش کا سایہ جن 7 خوش نصیبوں کو نصیب ہوگا اس میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس آدمی کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے روتا ہے۔
اللہ کے ڈر سے روتا ہے، تنہائی میں نماز پڑھتے ہوئے روتا ہے، تنہائی میں بیان سنتے ہوئے روتا ہے، تنہائی میں قرآن پڑھتے ہوئے روتا ہے، تنہائی میں سجدے میں سر رکھ کے روتا ہے، تنہائی میں رکوع کرتے ہوئے روتا ہے۔ تنہائی کی عبادت اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، موت کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے جو بندہ آنکھوں سے پانی بہاتا ہے، اس پانی کی بڑی قیمت ہے۔ ایک اور حدیث میں بشارت سناتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزر۔ وہ آدمی جہنم میں جا نہیں سکتا، اس آدمی کا جہنم میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ تھن سے نکالا ہوا دودھ واپس تھن میں لوٹانا مشکل ہے۔ تھن سے بھینس کا، گائے کا دودھ نکالتے ہیں، دودھ نکالنے کے بعد اسی دودھ کو واپس تھن میں لوٹانا جتنا مشکل ہے، اس آدمی کا جہنم میں جانا اتنا مشکل ہے جو اللہ کے ڈر سے آنکھ سے 2 بوند پانی نکالتا ہے۔ کتنی بشارتیں ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور اللہ سے ڈر کے رونے والوں کے لیے، اور تنہائی میں رونے والوں کے لیے۔ حضرات دیکھیے ایک اور بشارت، جو اللہ کے ڈر سے روتے ہیں یا اللہ کے ڈر کو دل میں ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں، کہ ان کو آخرت میں ڈر نہیں ہوگا۔ جو آدمی دنیا میں اللہ سے ڈرے گا وہ آدمی آخرت میں امن میں رہے گا۔ ڈر کا اپوزٹ امن ہے، خوف کا اپوزٹ لفظ ہے امن، سکون، شانتی۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے، جہنم سے ڈرتے ہوئے، روتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، آخرت میں ہنستے ہوئے، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ جو آدمی دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں وہ آخرت کی گھبراہٹوں سے بچا لیے جائیں گے، وہ آخرت کے ڈر سے، خوف سے، گھبراہٹ سے محفوظ کر لیے جائیں گے۔ حدیث میں، حدیث قدسی ہے، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں لکھتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ لَهُ خَوْفَيْن وَلَا أَجْمَعُ لَهُ أَمْنَيْن۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میری عزت کی قسم، میری عزت و جلال کی قسم، میں بندے کے دل میں 2 ڈر اور 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ بندے کے دل میں 2 قسم کے خوف اور 2 قسم کے امن جمع نہیں کروں گا۔ اذا امیننی فی الدنیا اخفتہ یوم القیامہ۔ جو بندہ دنیا میں نڈر ہو کے جیے گا، بے خوف ہو کے جیے گا، اللہ سے نہیں ڈرے گا، آخرت کے سارے مرحلوں میں وہ ڈرتے ہوئے جیے گا۔ دنیا میں جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرے گا، منمانی کی زندگی گزارے گا، آخرت میں قدم قدم پہ ڈرتے ہوئے، ایک گھبراہٹ کے ساتھ بے چینی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو۔ وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ لیکن جو بندہ دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، آخرت میں اللہ اسے امن و شانتی نصیب کرے گا۔ وہ قبر میں بھی سکون سے رہے گا، وہ قیامت میں بھی سکون سے رہے گا، وہ جنت میں بھی سکون سے رہے گا۔ کیونکہ آخرت کے 3 مرحلے ہیں۔ قبر کی زندگی میں ہزاروں سال رہنا ہے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ آخرت کی زندگی بے خوف ہو جائے گا، سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ اسے نصیب کرے گا۔ اور آخری بات یہ ہے، طبرانی کی حدیث ہے، عینانی، دیکھیے کتنی خوشخبریاں ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ عینانی لا تمسوہما النار ابدا۔ 2 آنکھیں ہیں، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ۔ ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں میدانوں میں پہرا دیتے ہوئے، جاگتے ہوئے، نیند کی قربانی دے کر رات گزارتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے جو آنکھ جاگتی ہے،
اللہ کے راستے میں جو آنکھ جاگتی ہے۔ آج ہم سوتے ہیں، بہت سوتے ہیں۔ موسم سرما میں جیسے کہ میں نے کہا رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، اتنی لمبی رات اللہ تعالیٰ دیا۔ یہ 1 گھنٹہ کون ہے جو آنکھوں کو جگاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے؟ نیند کی قربانی کون دیتا ہے؟ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو آنکھ نیند کی قربانی دیتی ہے اس آنکھ کو اللہ جہنم سے بچائے گا۔ جہنم کی آگ اس آنکھ کو چھو نہیں سکتی۔ جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی ہے اور اللہ کے راستے میں جاگ کر گزارتی ہے۔ حضرات، اسی لیے آج ہمارا عالم یہ ہے، ہم بے خوف ہو گئے، دنیا کی چمک دمک کے پیچھے پڑ کے آخرت کو بھول چکے ہیں، قبر کو بھول چکے ہیں۔ ہم بہت جنازے اٹھاتے ہیں، ہم قبرستان میں بھی جا کے مذاق کرنے لگتے ہیں، ہم میت کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم قبر میں بھی اترتے ہیں، مگر کیا ہو گیا؟ ہماری آنکھیں کیوں سوکھ گئی ہیں؟ ہمارے دل اللہ کے ڈر سے کیوں خالی ہو گئے ہیں؟ کیا ہم کو مرنا نہیں ہے؟ کیا ایک دن ہم کو بھی کفن نہیں پہنایا جائے گا؟ کیا ہم کو بھی ایک دن گرم پانی نہلایا نہیں جائے گا؟ کیا ہم کو بھی ایک دن اوپر مٹی نہیں ڈالا جائے گا؟ کیا ہم کو بھی ایک دن جنازے میں نہیں رکھا جائے گا؟ کیا ہم کو بھی ایک دن 4 آدمی اٹھا کے نہیں لے جائیں گے؟ یہ سب کچھ حقیقت ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ پھر یہ بے خوفی کس بات کی؟ ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے۔ دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا ہے۔ اور اللہ، بہت سارے لوگ کیا ہیں؟ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا غفار ہے، بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، بہت نرم دل ہے اللہ تعالیٰ، معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا۔ یاد رکھو، اللہ کے رحمت کی جو امید آپ کرے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسرے پہلو کو آپ بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے، سنا دیجئے، میں غفور الرحیم ہوں، بڑا رحم کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ اور دوسرا پہلو بھی سنا دیجئے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ غافر الذنبی قابل التوبی، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ شدید العقاب، سخت پکڑنے والا، سخت سے سخت عذاب دینے والا۔ دونوں پہلوؤں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہو، اللہ کے عذابوں کا ڈر بھی ہو، یہ دونوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے، تبھی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو بشارتیں حدیثوں میں سنائی گئی ہیں، اللہ وہ ساری بشارتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ الہ العالمین۔